بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچپن کے دن تھے، اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ میں حویلی سے باہر اپنے کزنز کے ساتھ قریب ہی ایک امرود کے باغ میں کھیل رہا تھا۔ جانے کہاں سے ایک بچہ آ کر ہمارے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے بھی اسے کھیل میں شامل کر لیا۔ کچھ وقت بعد ہم نے اس کا گھر پوچھا تو اس نے قریب ہی ایک امرود کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ ہم بچپن میں ہونے کی وجہ سے اتنی عقل نہیں رکھتے تھے۔ ہم اس کا گھر دیکھنے درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ درخت مجھے آج بھی یاد ہے، بہت ہی گھنا تھا۔ اس درخت کے بیچ میں ہم نے ایک بہت بدصورت عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، مگر وہ عورت ہمیں دیکھ کر مسکرائی اور پھر پتہ نہیں کیسے ہم اس درخت کے اوپر خود ہی پہنچ گئے۔ اس عورت نے ہمیں کھانے کے لیے امرود دیے۔ ایسے میٹھے اور رسیلے امرود میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم جیسے اوپر گئے تھے ویسے ہی خود بخود نیچے تھے۔ ہم نے اس بچے سے پوچھا، ہم نیچے کیسے آئے؟ تو اس نے کہا، جادو سے۔ ہمیں جادو کا تو نہیں پتا تھا، مگر ہم خوش بہت تھے۔ ہم نے اس بچے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عزازیل کا بیٹا بتایا۔ وہ بچہ حیرت انگیز طور پہ بھاگ کے پلک جھپکتے کبھی کسی درخت پہ چڑھ جاتا، کبھی کسی درخت پہ چڑھ جاتا۔ کچھ دیر بعد ہم حویلی سے واپس آ گئے۔ رات کھانے کے بعد سب لیٹ گئے تو لیٹے لیٹے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم بھی اپنا گھر درخت پہ بنا لیتے ہیں۔ ماں نے پیار سے کہا، درخت پہ کیوں، ہم انسان ہیں، زمین پہ رہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ماں کو اپنے نئے دوست عزازیل کے گھر کے بارے میں بتایا۔ میری ماں ساری بات سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ماں سمجھ چکی تھی کہ وہ جنات ہیں۔ مجھے حویلی سے باہر کھیلنے سے منع کر دیا گیا۔ اگلے دن میرے کزنز کو بھی حویلی سے باہر اکیلا کھیلنے سے منع کر دیا گیا۔ ہم حویلی کے اندر ہی ایک دوسرے کو چھپ کر ڈھونڈنے والا کھیل کھیل رہے تھے کہ حویلی کے ایک بند کمرے میں جس میں خالی سامان پڑا ہوا تھا جا کر میں چھپ گیا۔ میرے کزنز مجھے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ جس جگہ میں چھپا ہوا تھا میرے پیچھے ایک ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ اچانک اس ٹرنک کے اندر سے میں نے عزازیل کو نکلتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھے آج بھی یاد ہے، بالکل سفید تھیں۔ میں نے پوچھا، تم اندر کیسے آئے؟ اس نے خاموش رہ کر مجھے اپنے ساتھ چھپنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ ہی چھپ گیا۔ جب کافی دیر میرے کزنز مجھے ڈھونڈتے رہے تو گھر کے بڑے بھی مجھے ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ آخر کار اسٹور روم والا دروازہ کھولا گیا جہاں میں چھپا ہوا تھا، مگر سب کے سامنے بیٹھا ہوا بھی میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ عزازیل نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ سب بہت پریشان ہو چکے تھے اور مجھے باہر ڈھونڈنے چلے گئے۔ میری ماں رونے لگی تھی۔ ماں کی رونے کی آواز سن کر میں بھی بے چین ہو گیا۔ عزازیل نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں اسٹور والے کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے اس کمرے سے نکلتا دیکھ کر سب حیران ہو گئے کیونکہ کمرے کو بڑی اچھی طرح دیکھا گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے سینے لگایا۔ میں نے دروازے پہ عزازیل کو کھڑے دیکھا تو اپنی ماں سے کہا، وہ رہا میرا دوست۔ سب نے اسٹور روم کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا، مگر مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا تھا۔ میری ماں مجھے واپس گھر لے آئی۔ اپنے گھر آ کر بھی عزازیل مجھ سے ملتا۔ وہ جانے کیسے پلک جھپکتے گاؤں سے میرے گھر آ جاتا۔ کچھ دن یوں ہی یہ واقعہ چلتا رہا۔ میرے گھر والے بڑے پریشان تھے کیونکہ وہ مجھے اکیلا ہی باتیں کرتا دیکھتے یا آئینے پہ کھڑا دیکھتے۔ پھر ایک دن میرے بابا پتہ نہیں کہاں سے ایک کالے رنگ کی ڈوری لائے اور میرے گلے میں ڈال دی۔ اس کے بعد اس رات ہمارے گھر کسی کے بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں آئیں، مگر اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے عزازیل کو نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا
خود ہی سمجھتا گیا کہ وہ کون تھا۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ سچا واقعہ شیئر کیا ہے۔ مجھے آج بھی اس کا احساس ہوتا ہے جیسے میرے آس پاس کوئی رہتا ہے، مگر جنات سے دوستی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ الگ مخلوق ہیں اور ہماری ایک الگ دنیا ہے۔ کامنٹ کر کے آپ کے ساتھ ہوا کوئی واقعہ ضرور بتائیے گا تاکہ لوگوں تک آپ کی کہانی بھی پہنچے۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔